بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب سبق و رمایہ کا آخری درس۔ ہم پہلے اسباق پڑھ چکے، سبق و رمایہ کی وضاحت بتا چکے، سبق و رمایہ کی شرائط بتا چکے، سبق و رمایہ کے ایجاب قبول کے حوالے سے بات ہو چکی۔ آج کے درس میں 2 عنوان رکھے ہیں، البتہ جب عبارت میں جائیں گے تو استطراداً کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتا دی جائیں گی۔ جو 2 عنوان ہم نے سامنے رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ نازل یعنی جیتنے والا اس انعام کا کب مالک ہوگا؟ آیا مقابلے میں آتے ہی کہے گا کہ مجھے اپنا انعام دے دو؟ جیسے کہ ہم نے اجارے میں کہا تھا کہ عقد کے ساتھ اجرت کا مالک بن جائے گا، یہاں پر بھی عقد کے ساتھ ہی یہ اس عوض اور اس انعام کا مالک ہوگا یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ پڑھیں گے کہ جو عوض رکھا گیا تھا اس مقابلے میں، اب مقابلے کے بعد کوئی بندہ آیا کہا کہ یہ جو عوض کے طور پر چیز دے رہے ہو یہ تو میری ہے، یہ تو تم لوگوں کی نہیں ہے، عوض کسی اور کا نکل آیا، تو اس صورتحال کو ہم کیسے سنبھالیں گے، کیسے نمٹیں گے؟ تو کے ہی وہی مبادرت اور محاطہ کی تھوڑی بات کریں گے۔ وقیل اور کہا گیا ہے، یحملو علی المبادرت، اس اطلاق کو حمل کیا جائے گا کس پر؟ مبادرت پر، یعنی جس نے پہلے مارے اس کو انعام مل جائے گا۔ کیوں؟ لأن المبادرت المتبادر، اس لیے کہ مبادرت کا ہی تبادر ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ انہو مذکر کی ضمیر یہ مبادرہ کی طرف کیسے پلٹ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مبادرہ مصدر ہے اور مصدر ذو الوجہین ہے، اس کی طرف مذکر مؤنث کی ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ تو تبادر علامت حقیقت ہے، یہ آپ علم اصول میں پڑھ چکے ہیں۔ لأن المبادرت المتبادر، اس لیے کہ مبادرت کی طرف ہی تبادر ہوتا ہے، کس سے؟ من اطلاق سبق، جب آپ مقابلے کو مطلق قرار دیتے ہیں۔ لمن اصاب عددا معینا، کہ بھائی جس نے معین عدد مار لیے اس کو جو ہے کیا ہے انعام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب معین عدد مار لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جس نے مار لیے۔ وعدم وجوب الاکمال المشترک بینہما، اور واجب نہیں ہے کہ وہ عدد مکمل کیا جائے جو عدد مشترک تھا ان دونوں مقابلے والوں کے بیچ میں۔ مثلا 20 تیر مارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 20 میں سے اگر 5 لگنا شرط تھا تو جس نے لگا لیا اس کو انعام دیا جائے گا۔ فإنہ قد لا یجب الاکمال، بتحقیق کبھی کبھی اکمال واجب نہیں ہوتا ہے، محاطہ والی صورت میں بھی، علی بعض الوجوہ، کچھ صورتوں میں اور کچھ حالات میں۔ کیسے؟ کما اذا انتفت فائدۃ الاکمال، اکمال کا فائدہ جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ للعلم باختصاص المصیب، اس لیے کہ ہمیں علم اور یقین ہے کہ مصیب جس کے تیر لگے ہیں وہی جیت جائے گا، بالمشروط علی کل تقدیر، چاہے محاطہ کریں چاہے محاطہ نہ کریں۔ کیسے؟ بین رما احدہما فی المثال 15 فاصابہ، مثلا ایک بندے نے 20 میں سے 15 تیر پھینکے ہیں، فاصابہا، 15 کے 15 ہی لگے ہیں، ایک بھی اس کا جو ہے کیا ہے نشانہ خطا نہیں گیا۔ ورماہ الآخر، اور دوسرے نے بھی 15 تیر تو مارے ہیں لیکن فاصاب 5، اس کے 5 جا کے ہدف کو لگے ہیں، تو اب اس کے 5 لگے اس کے 15 لگے۔ فَإِذَا تَحَاتَّ، اگر 5 کو 15 میں سے کم بھی کریں گے تو بھی 15 والے کے 10 تو بچیں گے۔ بھائی دوسرے بندے کے پاس کل تیر ہی 5 ہے، وہ 5 تیر لگائے، فرض کریں 5 کے 5 لگیں تو بھی 10 میں سے 5 کے، پھر بھی 10 والے کے 5 تو بچیں گے، تو اس کے لیے 5 لگانا ضروری نہیں ہے۔ فَإِذَا تَحَاتَّ 5 بِخَمْسَةٍ، جب 5 کے بدلے میں کم ہو گئے، بقی للآخر 10، تو دوسرے بندے کے 10 تیر تو باقی رہ گئے ہیں۔ وغایۃ ما یتفق مالک اکمال، زیادہ سے زیادہ جو فائدہ جو غرض حاصل ہو سکتی ہے پورے تیر لگانے سے، ان یخطئ صاحب العشرۃ الخمسۃ، بھائی جس کے 10 تیر لگے ہوئے ہیں وہ خطا بھی کرے گا تو 5 تیر میں خطا کرے گا۔ ویصیبہ الآخر، اور دوسرا جو بندہ ہے اس کے 5 کے 5 تیر لگیں گے تو پھر بھی فیبقى لہ،
اس 10 والے کے لیے باقی رہیں گے فضل و خمسطن 5 کا اضافی ہونا، وہی شرط، اور یہی 5 تو شرط تھے کس کے؟ عوض دینے کے۔ وہ مختار المصنف اقوا، وہ بات جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے وہی بات جو ہے کہ وہ قوی ہے۔ وہ کیا تھا؟ مصنف صاحب نے کہا تھا کہ محاطہ پہ حمل کیا جائے گا، لأن المحاطہ یا انہو کی ضمیر مختارہ کی طرف پلٹا ہے، یہی تبادر ہوتا ہے اس عقد سے۔ ومدعی منہ فی المبادرت، اور وہ چیز جس کی دعویٰ کی گئی تھی منہ قول کیل والے میں سے کہ بھائی، یا منہ اطلاق میں سے کہ مبادرہ ہی سمجھ میں آئے گا، غیر و متبادر۔ آپ نے کہا تھا کہ مبادرہ کی طرف تبادر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تبادر نہیں ہوتا۔ اغلب، اور دوسری دلیل یہ کہ محاطہ میں جو ہے کیا ہے، اکمال کا واجب ہونا اکثر ہوتا ہے، فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ، تو نتیجے میں فائدہ زیادہ ہوگا، بسبب المحاطہ، محاطہ کی وجہ سے۔ شرعت المعاملہ، یا فائدہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ جائز ہے وہ محاطہ کی صورت میں کثیر ہوگا۔ وَلَوْ أَيَّنَا أَحَدَهُمَا كَانَ أَوْلَىٰ، لیکن کہتے ہیں اگر ابتدا میں ہی احدہما یعنی مبادرہ اور محاطہ میں سے کسی ایک کو معین کر دیں تو یہ بہتر ہوگا، پھر اختلاف، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ فَإِذَا تَمَّ النِّزَالُ، جب جناب آپ کا مقابلہ ختم ہو گیا، کہتے ہیں یہاں پر ہر مقابلہ مراد نہیں، وہ المرامات، یعنی جب تیر اندازی ختم ہو گئی، وہ تمام ہو، تیر اندازی کا ختم ہونا کیسے وجود میں آتا ہے؟ بتحقق الاصابۃ المشروطہ، جب وجود میں آ جائے تیر لگنا جس کی شرط لگائی گئی تھی، لأحدہما کسی ایک کے لیے، سواء اتم العدد اجمع ام لا، چاہے اس نے سب کے سب تیر لگائے ہیں یا سب کے سب تیر نہیں لگائے، ملک نازل ہو، تو اب دیکھیں نازل آ گیا، یعنی وہ جیتنے والا مالک ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي غَلَبَ الْآخَرَ، نازل کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے پر غالب آ گیا، العوضہ، العوضہ ملک کا مفعول ہے، وہ عوض کا مالک ہو جائے گا۔ سواء جعلناہ لازماً، چاہے ہم اس عقد سب کو رمایہ کو عقد لازم قرار دیں جیسے اجارہ لازم ہے، ام جعالہ، یا ہم اس کو جعالہ قرار دیں، جعالہ کی بحث انشاءاللہ کل آئے گی، جو کہ عقد لازم نہیں بلکہ جائز ہے۔ اما الاول فلان العوض فی الاجارۃ وان کان یملک بالعقد، کہتے اجارہ کی طرح مالک ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ عوض اجارے میں عقد کے ساتھ ہی ملکیت میں آ جاتا ہے، الا انہ ہونا، ایک فرق ہے اجارے میں اور اس عقد میں، ان العوض ہونا بتحقیق عوض یہاں پر یعنی عقد سب کو رمایہ میں، لما کان للغالب، یہ جیتنے والے کے لیے ہے، وہ غیر معلوم، اور جیتنے والے کا ابتدا میں تو ہمیں علم نہیں ہوتا، بلکہ یمکن کبھی کبھی ممکن ہے عدم ہو، کوئی جیتنے والا ہو ہی نہیں اصلاً بالکل، کیونکہ دونوں کے دونوں برابر آ گئے، تو توقف الملک علی ظہور الجیتنا، تو یہ ملکیت متوقف ہے جیتنے کے ظاہر ہونے پر، جو بھی جیتا یہ اس کی ملکیت میں ہو جائے گی۔ وجاز کونہ لازما براسہ، اور یہ بھی جائز بمعنی ممکن ہے کہ ہم اس عقد سب کو رمایہ کو اجارے کی شاخ نہیں بنائیں بلکہ اس کو مستقل عقد بنائیں، یخالف الاجارت، جو کہ اجارے کا مخالف ہے، فی ھذا المعنی، اس معنی میں، کس معنی میں؟ کہ بھائی عقد کے ابتدا میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ عوض کس کو ملے گا۔ وَأَمَّا عَلَى الْجُعَالَى، لیکن رمایہ کو جعالہ کی شاخ مانتے ہیں، فَلِأَنَّ الْمَالَ إِنَّمَا يُمْلَكُ، تو پھر جعالہ میں تو مال ملکیت میں آتا ہے، بتمام العمل، جب وہ کام پورا کیا جائے، وجواز رہن علیہ قبل ذالک و زمانے ہی، اور رہن کا جائز ہونا علیہ اس مال جعالہ پر قبل ذالک، عمل کے مکمل ہونے سے پہلے، و زمانے ہی، اور اس مال جعالہ کے بارے میں ضامن لینا، نظراً الی وجود سبب، نظر کرتے ہوئے کہ بھائی سبب موجود ہے، المملک جو ملکیت میں لے آئے گا، وہ العقد، وہ عقد ہے۔ فرماتے وہذا یتم فی رہن، رہن میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی وہاں پر جائز رہن رکھنا، اما فی زمان فیشکل، لیکن زمان میں جو ہے مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ جناب سب کو رمایہ کے عوض پر بھی ضامن لیا جا سکتا ہے، کیوں؟ بأن مجرد سبب غیر کافن، اس لیے کہ صرف عقد کا ہونا کافی نہیں ہے ضمانت کے لیے، کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ وَيُمْكِنُ تَخَلُّفُهُ،
ممکن ہے کہ عقد کی مخالفت ہو جائے، کیسے؟ بعدم الاصابت، اصل کسی کے تیر لگے ہی نہیں، فلیس بتامن، تو نتیجے میں یہ عقد سبق تام نہیں ہے ضامن لینے میں. وہذا مما یرجح، یہ جو ہم نے ضمانت کی نفی کی، یہ وہ باتیں جو ترجیح دیتی ہے کس کو؟ کونہ، کہ یہ عقد سبق جو اعلیٰ ہے، اجارہ نہیں ہے. وَإِذَا نَزَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، جب ایک بندہ اپنے دوسرے ساتھی سے جیت گیا، بشیء، کسی بھی طریقے سے، ایک تیر سے ہی جیتا، فَصَالَحَهُ عَلَى تَرْكِ النَّظْرِ، پھر یہ اس دوسرے کو کہتے یار تم معاملہ مقابلہ چھوڑ دو، بس میں ایک تیر تو آگے ہوں، میں ہی جیتوں، لم یصح، تو یہ مصالحہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ مصالحہ مفوت للغرض، یہ ہمارے مقصد کو فوت کر دیتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جوان تیر اندازی کے لیے آمادہ ہوں. یہ تو پھر وہی ہے جو آج کل ہمارے کرکٹ میں ہے، کچھ پیسے لو اور تم جو ہے کیا ہے ہار جاؤ. او مخالف لوضعها، یا یہ صلح کرنا جو ہے مخالف ہے اصل جو ہے سب کو رمایہ کے وضع کا. منازلہ کی وضع اس لیے ہوئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مقابلہ ہو سکے. وَلَوْ ظَهَرَ، اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. اگر معلوم ہو کس کو؟ استحقاق العوض المعین فی العقد، کہ بھائی وہ عوض جو عقد میں معین ہے وہ کسی اور کا حق ہے، وجب علی الباذل، تو واجب ہے اس بندے پر جو یہ انعام دے رہا تھا، مثلہ، جیسا انعام رکھا تھا اس کا مثل دے دے، اور قیمت ہو، یا اس کی قیمت دے دے. اب مثلی اور قیمی میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت بتا دی تھی. مثلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے افراد کے تبدیل ہونے سے اس کی قیمت میں فرق نہ آئے. اگر انعام ایسا رکھا تھا جو مثلی تھا تو مثل دینا ہوگا. قیمت ہو کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے عوض ایسی چیز رکھی تھی کہ جس کے افراد کے تبدیل ہونے سے اس کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے. مثلا بکری ہم نے رکھی تھی انعام کے طور پر، تو اس بکری کی قیمت دینی ہوگی. کیوں؟ لأنہما اقربو، اس لیے کہ یہ مثل اور قیمت زیادہ قریب ہیں، الی ما، اس عوض کے، وقع تراضی علیہ، جس پر دونوں کی رضایت واقع ہوئی ہے. من العوض، یہ من العوض ما کو واضح کر رہے ہیں. الفاسد، کون سا عوض؟ جو فاسد ہے، اس لیے کہ وہ تو ابھی کسی اور کا نکلا ہے. کالصداق، مثلا آپ انشاءاللہ پہلی شادی کریں گے، دوسری تیسری کریں گے، حق مہر میں کوئی بھائی کی چیز اٹھا کے دے دی. اب وہ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آ گئی، بھائی نے کہا بھائی حق مہر میں کیا دیا؟ آپ کہیں گے بھائی میں نے تو یہ گاڑی دی. بھائی کہتے ہیں بھائی یہ تو گاڑی میری ہے. معلوم ہوا کہ جو حق مہر دیا گیا تھا وہ فاسد تھا، تو شوہر کا نکاح باطل نہیں ہوگا، اس کو پھر اس گاڑی جیسی اور گاڑی دینی پڑے گی یا اس کی قیمت دینی پڑے گی. وَيُشْكَلْ، کہتے ہیں یہ بات جو ہے کیا ہے وہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ بھائی جب عوض تبدیل ہو گیا تو عقد بھی باطل ہونا چاہیے. بأن استحقاق العوض المعین، بتحقیق معین عوض کا کسی اور کا حق ہونا، یقتضی، یہ استحقاق تقاضا کرتا ہے، فساد المعاملہ، کہ یہ معاملہ کیا ہو جائے؟ فاسد ہو جائے. کالنظائر ہی، جیسے عقد السباق، رمایہ جیسے دوسرے عقد بھی باطل ہو جاتے ہیں. وذالک، اور یہ عوض کا باطل ہونا یوجب، سبب بنتا ہے، الرجوع الی اجرت المثل، رجوع کیا جائے کس کی طرف؟ اجرت المثل کی طرف. یعنی اس کام کے جتنے پیسے ہونے چاہیے اتنے ہی ہم پیسے دیں گے، لل عوض الاخر، کوئی اور چیز عوض میں نہیں دینی ہے. نعم، لو زادت اجرت المثل عن مثل المعین، اگر اجرت المثل اس مثل معین سے زیادہ ہو. ہم نے عوض معین کیا تھا 1000، جب بازار میں پوچھا کہ بھئی تیر اندازی کے کتنے پیسے دینے چاہیے، وہ کہتے 4000. خوب. او قیمت ہو، یا جو چیز ہم نے معین کی تھی اس کی قیمت سے اجرت المثل زیادہ ہو گئی، اتجہ سکوت زائد، تو بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اضافی رقم نہیں دینی. کیوں؟ لدخول ہی العدم ہی، لدخول ہی، اس لیے کہ مقابلے والے نے اقدام کیا تھا العدم زائد، کہ مجھے زیادہ پیسے نہیں چاہیے، یہی جو آپ نے معین کے ہیں یہ مجھے دے دیں. وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى، فرماتے ہیں کہ یہی قول جو ہے کیا ہے؟ اقوا ہے، کہ اجرت المثل اگر اضافی ہو گئی تو وہ مقابلے والے کو نہیں دینی. والمراد باجرت المثل، ہونا اجرت المثل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟
ما وہ رقم ہے یبذل لذالک العمل جو اس عمل کے لیے ادا کی جاتی ہے، الواقع من المستحق وہ عمل جو انجام دیا ہے حقدار نے لہو سے عوض کے، عرفاً عرف میں جتنی دی جاتی ہے اتنے ہی ہم پیسے دے دیں گے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَقِرِّ الْعَادَةُ اگر آپ کے علاقے میں اس قسم کے کام کے پیسوں کی کوئی معین رقم نہیں ہوتی علی شیء، تو پھر رجع الی الصلح رجوع کیا جائے گا، بھائی بتائیں آپس میں کسی طریقے سے صلح کر لیتے ہیں۔ وربما قیل اور ایک قول یہ کہتا ہے بأنه اجرت مثل زمان، بھائی عمل کی اجرت نہیں دیں گے بلکہ کتنا ٹائم لگا ہے، اس قسم کے 2 گھنٹے کی آپ کتنی مزدوری دیتے ہیں، تیر اندازی کا جو ہے مزدوری نہیں دیں گے۔ الذی وقع العمل فی وہ زمان کہ جس میں یہ عمل واقع ہوا ہے، کیوں؟ نظراً الی ان ذلک نظر کرتے ہوئے کہ یہ جو ہم اجرت زمان دیتے اجرت مثل الحر یہ حر بندے کی اجرت جیسی ہی ہے۔ لو غصب تلک المدہ اگر کسی حر کو کوئی اغوا کر لیتا ہے 1 مہینے تک وہ اسی کے قید میں رہتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی 1 مہینے میں حر کو کتنے پیسے ملنے چاہیے تھے، اس کی کوئی خاص مزدوری ہم مد نظر نہیں رکھیں گے۔ والاجود الاول کہتے بہتر قول پہلا ہے، یعنی عمل کے مطابق ہم اجرت دیں گے، زمان کے مطابق اجرت نہیں دیں گے۔ تو الحمدللہ سب کو رمایا کا آخری درس ختم ہوا، اب انشاءاللہ کل ہم جو اعلیٰ شروع کریں گے۔ آج آپ سے یہ 2 سوال کرنے ہیں کہ جیتنے والے کو نازل کہتے ہیں، نازل عوض کا حقدار کب ہوگا، اور اگر عوض کسی اور کا نکل آیا تو کیا یہ ہمارا عقد باطل ہے یا جیتنے والے کو کچھ اور دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔